یہ کہانی ہے ایک بہادر فلسطینی مسلم لڑکی کی جس نے 25 سال کی عمر میں فلسطینی مسلمانوں کی آزادی کے لیے بندوق اٹھائی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 4 بار مسافر جہاز اغوا کر کے نہ صرف اپنے مطالبات منوائے بلکہ پوری دنیا کی توجہ فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر دلائی۔ اس بہادر لڑکی کا نام لیلہ خالد ہے۔ لیلہ خالد کی پیدائش 9 اپریل 1944 کو حیفا میں ہوئی، جو کہ اب اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ لیلہ خالد نے اپنے بھائی کے کہنے پر 15 سال کی عمر میں فلسطین کی آزادی کی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1963 اور 1969 کے درمیان لیلہ خالد نے کویت کے سرکاری اسکولوں میں انگلش ٹیچر کے طور پر بھی اپنی سرگرمیاں سر انجام دیں۔ 1967 میں فلسطین کی آزادی کے لیے ایک تحریک پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین کی بنیاد رکھی گئی، جس میں لیلہ خالد نے شمولیت اختیار کر لی۔ لیلہ خالد تھوڑے ہی عرصے میں اس تحریک کی متحرک رکن بن گئی۔ 1969 سے 1972 تک لیلہ خالد نے PFLP کے بہت سے غیر معمولی فوجی آپریشن میں بھی حصہ لیا، جن میں جہازوں کی ہائی جیکنگ بھی شامل تھی۔ ہائی جیکنگ کی کہانی شروع ہوتی ہے 29 اگست 1969 کو، جب لیلہ خالد نے پہلا جہاز اغوا کیا۔ لیلہ خالد اٹلی کی ایئرپورٹ سے اسرائیل جانے والی پرواز TWA 840 میں سوار ہوئیں اور ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کو چکمہ دے کر اپنے ساتھ 2 ہینڈ گرنیڈ اور ایک پسٹل بھی لے آئیں۔ اس آپریشن میں لیلہ خالد کا ساتھ دینے کے لیے ایک اور نوجوان بھی تھا جس کا نام سلیم عیساوی تھا، جو کہ پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین کی کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھا۔ لیلہ خالد اس بات کا دکھاوا کر رہی تھیں کہ وہ اس نوجوان کو نہیں جانتی۔ ان دونوں نے فرسٹ کلاس کی سیٹیں بک کروائی تھیں تاکہ ان کو جہاز کے کاکپٹ یعنی پائلٹ روم میں جانے میں آسانی ہو۔ لیلہ خالد 1973 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ جب میں ایئرپورٹ کی انتظار گاہ میں بیٹھی تھی تو میرے ساتھ بیٹھا ایک یونانی امریکی مسافر میرے ساتھ بات چیت کرنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 15 سال کے بعد اپنی والدہ سے ملنے اپنے گھر یونان جا رہا ہے۔ ایک بار میں نے سوچا کہ اس سے کہوں کہ وہ کسی اور طیارے سے سفر کر لے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ طیارے میں لیلہ خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس ہی تھیں۔ لیلہ خالد نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا مجھے ایک اضافی کمبل دیا جائے۔ ایئر ہوسٹس نے لیلہ خالد کو ایک اضافی کمبل دے دیا، جس میں لیلہ خالد نے اپنے دونوں ہینڈ گرنیڈ اور پسٹل چھپا لیے۔ لیلہ خالد نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب طیارے کا عملہ مسافروں کو کھانا پیش کر رہا تھا تو سلیم عیساوی دوڑ کر طیارے کے کاکپٹ میں داخل ہو گئے اور ان کے پیچھے میں بھی اپنے دونوں ہینڈ گرنیڈ اور پسٹل لے کر ان کے پیچھے دوڑ پڑی۔ اسی دوران میری کمر میں پھنسی پستول نیچے گر گئی۔ سلیم عیساوی اور میں نے تمام مسافروں اور عملے کو اونچی آواز میں اکانومی کلاس میں اکٹھا ہونے کے لیے کہا۔ طیارے کے پائلٹس اور ہوائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات چیت کرنے کی ذمہ داری لیلہ خالد کی تھی۔ لیلہ خالد نے طیارے کے پائلٹس کو طیارہ اسرائیل کے لوت ایئرپورٹ پر لے جانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی یہ طیارہ اسرائیل کی فضا میں داخل ہوا تو اسرائیل کے جنگی طیارے اس مسافر طیارے کے آس پاس اڑنے لگے۔ اب ان جنگی طیاروں کو دیکھ کر طیارے میں موجود مسافروں میں خوف و اعراض پھیل گیا کہ کہیں یہ جنگی طیارے ہمارے جہاز کو تباہ نہ کر دیں۔ لیلہ خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں TWA 840 کی بجائے PFLP یعنی فری عرب فلسطین کے نام سے پکاریں گے۔ اس طیارے کو ڈیوڈ بن گوریان ایئرپورٹ پر اتارنے کا پلان صرف اسرائیل کی سیکیورٹی کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ جب یہ طیارہ اس ایئرپورٹ سے گزرا تو نیچے اسرائیلی فوج کے دستے ہتھیاروں سے لیس ہائی جیکرز کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود تھے۔ لیلہ خالد نے پائلٹس کو کہا کہ اب طیارے کو دمشق کی طرف موڑ لیا جائے۔ دمشق جاتے ہوئے لیلہ خالد نے پائلٹس کو کہا کہ جہاز کو میری جائے پیدائش یعنی حیفا کے اوپر سے گزارا جائے۔ لیلہ خالد اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ جب میں اپنے ملک فلسطین کے اوپر سے گزر رہی تھی تو میں ایک وقت کے لیے یہ بھول گئی تھی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں۔ اس کے بعد جہاز کو دمشق ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا اور تمام مسافروں اور عملے کو یرغمال بنانے کے بعد سلیم عیساوی نے جہاز کے کاکپٹ کو بم سے اڑا دیا۔ اس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا اور اسرائیلی جیلوں میں قید تمام فلسطینی شہریوں کی رہائی اور ہائی جیکرز کی بحفاظت واپسی پر تمام یرغمالیوں کو چھوڑ دیا گیا۔
اس کامیاب ہائی جیکنگ کے بعد لیلا خالد مسلم دنیا کی آنکھ کا تارا بن گئی اور دنیا بھر کے ٹیلی ویژن پر لیلا خالد کی تصاویر اور انٹرویوز نشر کیے گئے۔ لیلا خالد کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو آج سے پہلے کسی بھی مسلمان لڑکی کو نہیں ملی تھی۔ دوستوں، لیلا خالد کی مقبولیت کا حال یہ تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے لیلا خالد کے سٹائل کو بالوں سے لے کر سکارف تک کاپی کیا۔ لیلا خالد ہاتھ میں ہمیشہ ایک انگوٹھی پہن کر رکھتی تھی جس میں کوئی قیمتی پتھر نہیں بلکہ ایک گولی جڑی ہوئی تھی۔ اس ہائی جیکنگ کے بعد لیلا خالد نے اپنی شکل بدلنے کے لیے اپنے چہرے کی 6 جگہوں سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ وہ دوسری ہائی جیکنگ کر سکیں۔ اس کے بعد 4 ستمبر 1970 کو لیلا خالد نے جرمنی میں ایک آدمی سے ملاقات کی جس کا نام پیٹرک تھا۔ پیٹرک دراصل وہ بندہ تھا جس کے ساتھ مل کر لیلا خالد نے دوسری ہائی جیکنگ کرنی تھی۔ یہ دونوں جرمنی سے ایمسٹرڈیم گئے اور وہاں سے اسرائیلی پرواز ELAI سے یہ دونوں نیو یارک جا رہے تھے۔ اس طیارے میں سیکیورٹی گارڈ کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس ہائی جیکنگ میں 2 سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن پرابلم تب پیدا ہوئی جب لیلا خالد اور پیٹرک کو طیارے میں بیٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے 2 ساتھیوں کو اس طیارے کی سیٹیں نہیں ملیں۔ اب یہ ہائی جیکنگ ان دونوں کو اکیلے ہی کرنی تھی۔ لیلا خالد نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ہم دونوں جانتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پیٹرک کو پتہ تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور مجھے پتہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے پاس 2 ہینڈ گرنیڈ تھے جبکہ پیٹرک کے پاس بھی 1 ہینڈ گرنیڈ تھا۔ اب لیلا خالد کاکپٹ کے دروازے کی طرف دوڑیں تو پائلٹ نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ جیسے ہی لیلا خالد نے اپنے دونوں ہینڈ گرنیڈ نکالے تو سیکیورٹی اہلکار نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے مقابلے میں پیٹرک نے بھی جوابی فائرنگ کی اور اسی فائرنگ کے تبادلے میں پیٹرک کو گولی لگ گئی اور وہ گر گئے، جبکہ لیلا خالد پر مسافروں اور گارڈز نے حملہ کر دیا جس سے لیلا خالد کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ پائلٹ نے اس صورتحال میں طیارے کا رخ نیچے کی طرف کر لیا جس سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر گئیں۔ لیلا خالد کے سر پر کسی نے بھاری ٹھوس چیز سے وار کیا جس سے وہ بے ہوش ہو گئیں اور پھر ان کو باندھ دیا گیا اور اس طرح یہ ہائی جیکنگ ناکام ہو گئی۔ پائلٹ نے جہاز کو لندن کی ایئرپورٹ پر اتار دیا۔ پیٹرک کی باڈی کو ایمبولینس میں لے جایا گیا جبکہ لیلا خالد کو لندن کی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ دوستوں، لیلا خالد کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی بجائے لندن پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ لیلا خالد کو کچھ دن لندن پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا جہاں چیف سپرنٹینڈنٹ ڈیوڈ نے ان سے پوچھ گچھ کی۔ جس کمرے میں لیلا خالد کو قید کیا گیا تھا اسی کمرے میں ایک خاتون اہلکار کو رکھنے کی کوشش کی گئی تو لیلا خالد نے غصے میں آ کر کہا کہ مجھے ابھی بہت سے کام سر انجام دینے ہیں، اس لیے میں خود کو نہیں ماروں گی۔ ڈیوڈ نے لیلا خالد کو بتایا کہ TWA اور برطانوی طیاروں کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے تو لیلا خالد نے ڈیوڈ سے پوچھا کہ ان کی شرائط کیا ہیں تو ڈیوڈ نے لیلا خالد کو بتایا کہ وہ آپ کی رہائی چاہتے ہیں۔ 24 دن جیل میں رہنے کے بعد برطانوی گورنمنٹ کو 114 برطانوی مسافروں کے بدلے لیلا خالد کو رہا کرنا پڑا۔ اس کے بعد لیلا خالد کے بہت سے TV چینلز نے انٹرویوز کیے اور ان کو نشر کیا۔ کچھ عرصے بعد لیلا خالد نے شادی کر لی اور اب وہ عمان میں اپنے 2 بیٹوں بدر اور بشار کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، لیکن فلسطین کی آزادی کے لیے ابھی بھی جدوجہد کر رہی ہیں۔